محترم علامہ عتیق الرحمان عتیق صاحب، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، انتہائی قابل عزت محترم میزبان مجلس قاری ظہیر احمد نقشبندی صاحب، دامت برکاتکم العالیہ، پروگرام میں تشریف فرما جملہ معزز علماء کرام، تحریک منہاج القرآن رکن کے جملہ قائدین، بالخصوص محترم مکرم برادر مکرم ساجد گودر صاحب، جملہ حاضرین بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج توفیق الہی سے رکن کی سرزمین پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سیرت و میلاد مصطفیٰ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس میں اللہ کریم نے ہم سب کو حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ماسٹر کے بٹن کے علاوہ باقی بند کر دیں، ماسٹر کے علاوہ باقی سمپل سادہ ہو جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں محترم ساجد بھائی کا، جن کے مسلسل رابطے سے آج کے اس پروگرام میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ جتنے احباب نے آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں محترم ظہیر صاحب کے ساتھ تعاون کیا ہے، اپنی جانی، مالی، ذہنی، علمی، معاشی توانائیاں صرف کی ہیں، اللہ ان کی توانائیوں کو قبول فرمائے اور ان میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ دارالعلوم منہاج القرآن رکن کی سرزمین ہے۔ یہاں قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ قوم کے نونہالوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ اس دارالعلوم کے معاونین ہیں، اللہ سب کی جان، مال، اولاد، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ خاصا وقت ہو چکا ہے، بلا تاخیر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، بھئی اس کے لائٹ کم کر دیں، ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا اتنی تیز لائٹ آپ کو برداشت نہیں کرتی آنکھیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ربیع الاول، ربیع النور، اس کی پرنور ساتیں ہم سب کو مستفید کر رہے ہیں۔ یہ حضور اسلام کے میلاد کا پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ رشتہ ہمارا اتنا ضروری ہے کہ دیکھیں نا، ایک ہمارا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ایک رشتہ ہے حضور کے ساتھ، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اسی طرح پھر رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ماں ہے، باپ ہے۔ رشتوں کا جو تسلسل ہے یہ تب قائم رہتا ہے جب بندہ رابطہ رکھے۔ کیا رکھے؟ رشتے بحال اس وقت تک رہتے ہیں جب بندہ رابطہ رکھے۔ اللہ سے رابطہ رکھا جاتا ہے 5 وقت نماز کے ذریعے۔ جس کا رابطہ ختم ہو گیا وہ سمجھے اس کے رشتے کا تسلسل بھی ظاہراً ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے امتی ہونے کا، اس کی بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ رابطے کا ذریعہ ہے
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل۔ مت سمجھیں کہ کسی نے یہاں سے دعوت دی تو ہم آئے، نہیں، بلکہ آپ چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے منتخب کیا تو آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جو نہیں آئے وہ یہ نہ کہ ہم گئے نہیں، بلکہ اپنی قسمت پر روئیں، اللہ نے ان کو بلایا نہیں ہے۔ جو آ گئے اللہ ان کو آج کی اس محفل کے صدقے حضور کی قربت عطا فرمائے۔ جتنی دیر بیٹھنا ہے، جتنی دیر، دائیں بائیں سے توجہ ہٹا لیں، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا نور سمیٹیں تاکہ آپ یہاں سے جائیں، آپ کا دامن حضور علیہ السلام کی توجہات کے پھولوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ رائٹ سائڈ پر محترم چشتی صاحب بیٹھے، لیفٹ سائڈ پہ محترم عتیق اور ایمان عتیق صاحب بیٹھے، تو رائٹ اور لیفٹ دونوں یہ مضبوط بازو ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی عزتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں نے آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ باری تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں یوں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے جہان ہیں، اللہ نے سب جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہان ایک نہیں ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک یہی جہان نہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے جہان ہیں۔ اس لیے وہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہان ایک نہیں ہے۔ اس نے جب فرمایا عالمین تو جہان سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی، کروڑوں بھی، اربوں خربوں، جتنے جہان ہیں اللہ نے سب جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو بولے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ اب ایک اصول سنیں، اس اصول کی روشنی میں آگے چلتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں انسان کے علاوہ ہیں وہ سب انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ جس شے کی انسان کو زیادہ ضرورت اللہ نے اس شے کو تعداد میں زیادہ پیدا کیا ہے۔ جس چیز کی انسان کو تھوڑی ضرورت ہے اللہ نے اس کو تعداد میں بھی تھوڑا پیدا کیا ہے۔ جس شے کے ہم زیادہ محتاج اللہ نے اس کو زیادہ پیدا کیا، جس کے ہم تھوڑے محتاج اللہ نے اس کو کم پیدا کیا ہے، تعداد میں تھوڑا پیدا کیا۔ مثلا آپ دیکھ لیں روزمرہ کی زندگی میں ہم کس شے کے زیادہ محتاج ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم زیادہ محتاج ہیں غلے کے، غلہ اناج، یہ جو روٹی جس کی بنتی ہے کھاتے ہیں، تو ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ پھلوں کے تھوڑے محتاج ہیں، پھل فروٹ اس کے محتاجی تھوڑی ہے، غلے کی محتاجی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے غلے کو تعداد میں زیادہ پیدا کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو مہینے میں بھی پھل کے قریب ہی نہیں جاتے، ہفتوں ہفتے انہیں پھل نہیں ملتا، مگر اناج صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی اور شام بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے اناج کو زیادہ پیدا کیا ہے۔ آپ ایک گندم کا بیج
زمین میں بوتے ہیں تو کیا ایک دانے کے بدلے ایک ملتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ ایک پودا اگتا ہے، اس پہ ایک بالی لگتی ہے، بالی کے اندر پھر کئی دانے ہوتے ہیں۔ اس لیے روئے زمین پر سب سے زیادہ اناج ہے، کیونکہ اناج کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے، پھلوں کی ضرورت کم ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے نمک کی، مرچ کی نسبت نمک کی ضرورت زیادہ ہے، تو نمک کے یہ پہاڑ ہی پہاڑ بنا دیے آپ کے پڑوس میں، تو نمک کے پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ مرچ کی ضرورت کم ہے تو مرچ، سرخ مرچ چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ لگا دی، مرچ کے پہاڑ نہیں بنائے۔ پہاڑ کس کے بنائے؟ نمک کے، تو نمک کے پہاڑ ضرورت زیادہ ہے۔ اور یہ جو سرخ مرچ ہے یہ ویسے بھی زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتی ہے، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان، تو یہاں سرخ مرچ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سرخ مرچ کی جو برکتیں ہیں وہ زیادہ ہمارے ملک میں ہیں، جس کو دیکھے غصے میں لال پیلا ہے، یہ مرچ اس کی برکتیں ہیں زیادہ۔ خیر جو بات بتانا مقصد ہے وہ یہ، مرچ کی ضرورت کم تو اس کو چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ لگایا، نمک کی ضرورت زیادہ تو اس کی کیا بنا دیے؟ پہاڑ بنا دیے۔ تو آپ دیکھ لیں جس شے کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے اللہ نے اس کو زیادہ پیدا کیا، جس کی ضرورت ہمیں کم ہے، تھوڑی ہے، اللہ نے تعداد میں اس کو کم بنایا یا تخلیق کیا یا پیدا کیا۔ مزید آگے بڑھیں، ایک چیز ایسی ہے جس کی ضرورت کھانے سے بھی زیادہ ہے، اس کا نام ہے پانی۔ تو پانی کو اللہ پاک نے اتنا پیدا کیا ہے، اتنا بنایا ہے کہ یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس زمین کا ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصے پانی پانی، سمندر، دریا، ندی، نالے۔ پھر یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کوئی 60 فٹ 70 فٹ نیچے جائیں تو نیچے سے پانی آ جائے گا، تو پانی اتنا زیادہ ہے، تگڑا بندہ بھی پیے گا، ماڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، نوجوان بھی، بوڑھا بھی، عورت بھی، مرد بھی، حتیٰ کہ جانور بھی پیتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت کھانے سے زیادہ، تو اللہ نے اس کو پیدا بھی زیادہ کیا۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ مزید آپ آگے بڑھیں تو ایک اور ایسی چیز ہے جس کی ضرورت پانی سے بھی زیادہ ہے، اس کا نام ہے سانس، آکسیجن، ہوا۔ تو اللہ پاک نے آکسیجن کو پانی سے بھی زیادہ پیدا کیا۔ یہ آپ اپنی مسجد کا جو حال ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہاں پانی نہیں ہے اس وقت بظاہر، مگر سانس ہے، آکسیجن ہے، ہوا ہے۔ دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، ایک ہفتہ بھی ہم سارے یہاں بیٹھے رہے تو سب کو آکسیجن ملتی رہے گی، سانس ملتی رہے گی، ہوا ملتی رہے گی، تو اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے تعداد میں بھی اس کو زیادہ پیدا کیا۔ تو جس شے کی ضرورت انسان کو زیادہ، وہ تعداد میں زیادہ، جس شے کا انسان تھوڑا محتاج، اللہ نے اس کو بنایا بھی تھوڑا ہے، ان انسان کی ضرورت کی بنا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں اس جہان کی جس میں ہم بیٹھے ہیں، دنیا، عالم ناسوت کہتے ہیں اس کو۔ تو جہان کوئی ایک تو نہیں ہے، جہان اور بے شمار جہان ہے۔ تو جو بھی جہان ہے اس میں جو بھی مخلوق ہے اس کی ضروریات کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے چیزیں بنائی ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، عالم ارواح روحوں کا دیس، جہاں سے ساری روحیں آئیں، تو وہاں کی کوئی اپنی ضروریات ہوں گی، اللہ پاک نے وہ پیدا کی۔ عالم ارواح سے انسان منتقل ہوا ماں کے پیٹ میں، اس کو کہتے ہیں عالم ارحام، هو الذی یصورکم فی الارحام۔ تو عالم ارحام، ماں کے پیٹ میں جو ضروریات ہیں اللہ پاک نے وہ چیزیں
ان ضروریات کے پیش نظر پیدا کی. پھر یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات میں کر چکا. یہاں سے کل نفس ذائقۃ الموت کا دروازہ ہے، وہاں سے گزر کے آگے جائیں گے. اگلے جہان کا نام ہے عالم برزخ. کیا نام ہے؟ قبر. تو قبر کے اندر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت اللہ پاک نے وہ پیدا کی ہوگی، وہ تو پھر ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. ویسے دل ہے جانے کو؟ ہاں، دو تین ہی بولیں. دل کرے نہ کرے آپ نے جانا ہی جانا ہے. عالم برزخ ختم ہوگا، پھر عالم محشر شروع ہو جائے. 50,000 سال کا دن ہوگا. اس کی اپنی ضروریات وہ کیسی ہوگی جائیں گے تو پتہ چلے گا. ان کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری. پھر کچھ لوگ جنت چلے جائیں گے، کچھ جہنم. جنتیوں کی اپنی ضرورتیں اور جہنمیوں کی اپنی ضرورتیں. تو یہ سارے جہان ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کا ذمہ اس کا ہے. ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں. پھر ایک چیز اگلی جو اہم بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت اس جہان میں ہے، قبر میں نہیں رہے گی. قبر میں جن چیزوں کی ضرورت پھر وہ عالم محشر میں نہیں ہوگی. جن چیزوں کی ضرورت عالم ارحام ماں کے پیٹ میں ہے ان کی ضرورت یہاں کوئی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی ضرورت عالم ارواح میں بھی، اس شے کی ضرورت عالم ارحام ماں کے پیٹ میں بھی، اس شے کی ضرورت عالم ملکوت میں بھی، فرشتوں کو بھی، اس شے کی ضرورت عالم لاہوت میں بھی، عالم آہوت میں بھی، اس شے کی ضرورت مریخ پر بھی، مشتری پر بھی، چاند پر بھی، سیاروں کو بھی، اس شے کی ضرورت آسمان والوں کو بھی، زمین والوں کو بھی، اس شے کی ضرورت قبر والوں کو بھی، اس شے کی ضرورت عالم محشر والوں کو بھی، اس شے کے محتاج جنتی بھی حتیٰ کہ دوزخی بھی. وہ قدر مشترک ہے. کوئی ایک جہان ایسا نہیں جس جہان کو اس شے کی ضرورت نہ ہو. کوئی ایک جہان ایسا نہیں جس جہان کو جو جہان اس کا محتاج نہ ہو. آپ پوچھیں کیا؟ وہ شے جس کی ضرورت ہر جہان کو ہے. جتنی ضرورت عالم ناسوت کو اتنی ضرورت عالم ارواح والوں کو، جتنی ضرورت عالم ناسوت کو اتنی ضرورت عالم برزخ والوں کو، جتنی ضرورت عالم ارحام کی اتنی ضرورت عالم محشر کی. وہ چیز جس کی سب کو ضرورت ہے اس کا نام ہے اللہ کی رحمت. کیا نام ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے محتاج عالم ارواح والے بھی، اللہ کی رحمت کے محتاج عالم ناسوت والے بھی، اللہ کی رحمت کے محتاج فرشتے بھی، سیارے بھی، ستارے بھی، سورج بھی، چاند بھی. عالم ارحام ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کو وہ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج. قبر والا بھی اللہ کی رحمت کا محتاج، حشر والا بھی اللہ کی رحمت کا محتاج، جنت والا بھی اللہ کی رحمت کا محتاج، حتیٰ کہ دوزخی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج. جب ہر شے، ہر جہان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے تو پھر ضروری ہے اس رحمت کا کوئی وجود بھی ہو تاکہ اس رحمت تک کوئی بندہ پہنچ بھی سکے، بندے کی رسائی ممکن ہو. اگر وجود ہی نہ اس رحمت کا تو پھر محتاجی کیسی اور رسائی کیسی؟ جب ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج تو ضروری ہے اس کو وجود دیا جائے تاکہ ہر بندے کی اپروچ ہو جائے، ہر بندہ اس تک پہنچ سکے، رسائی حاصل کر سکے. تو اللہ نے جب اپنی رحمت کو وجود عطا کیا تو اس وجود کا نام پڑ گیا محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جیسے اس نے کسی شے کو وجود دیا تو آسمان بن گیا، کسی شے کو وجود دیا تو سورج بن گیا، کسی شے کو وجود دیا تو چاند بن گیا،
کسی شے کو وجود دیا تو جنت، کسی کو وجود دیا تو دوزخ، کسی شے کو وجود دیا تو پانی، کسی شے کو وجود دیا تو کھانا بن گیا، کسی شے کو وجود دیا تو درخت، جانور، انسان، مگر جب اس نے اپنی رحمت کو وجود دیا تو وہ وجود مصطفیٰ بن گیا۔ اللہ نے اس رحمت کو پھر کل عالمین کے لیے پیدا کیا، کل عالمین رحمت مصطفیٰ کے محتاج۔ فرمایا میرے محبوب اب وہ آیت میرے ساتھ اب رپیٹ بھی کریں تاکہ آیت کے الفاظ کا نور بھی ملے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور فرمایا بھیجا ہے، ارسلنا بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے حدیث میں ہے مگر قرآن میں کہیں نہیں، حدیث میں ہے، قرآن میں جہاں بھی اللہ فرماتا تو فرماتا ارسلا، آپ کو بھیجا گیا، یا فرماتا بعثا، آپ کو مبعوث کیا گیا، یا فرماتا قد جاءکم، وہ رسول تمہارے پاس آ گئے۔ تو جہاں بھی فرمایا بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا یا آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی رحمت سے پہلے کوئی اور جہان مستفید ہو رہے تھے، اب اللہ نے ان کو رحمت بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے۔ ہر جہان اللہ کی رحمت کا محتاج، اور اس رحمت کو جب وجود ملا تو کیا بن گیا؟ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلتے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ پاکستان۔ جب پاکستان میں آپ رہیں گے تو پاکستان کا جو آئین ہے، نظام ہے، دستور ہے، اس کے مطابق آپ، قانون ہے جو پاکستان کا، اس کے مطابق آپ نے شب و روز گزارنے ہیں۔ جب آپ پاکستان سے نکلے چلے گئے دبئی تو پاکستان کا آئین، دستور، قانون وہ آپ پر اب لاگو نہیں ہوگا، آپ اس کے تابع نہیں، اب آپ تابع ہو جائیں گے دبئی کے آئین، قانون اور دستور کے، اس کے مطابق پھر آپ نے شب و روز وہاں گزارنا ہے۔ وہاں سے نکلے تو یو کے چلے گئے، اب نہ پاکستان کے آئین کے تابع نہ دبئی کے، اب کس کے تابع ہو گئے؟ یو کے قانون کے تابع ہو گئے۔ یہ دنیا جہاں حدود دربے بدلتے ہیں، ملک بدلے، ریاست بدلے، اس کے حدود دربے بدلے تو ایک ملک کا آئین لاگو ہوا دوسرے کا نہیں، ایک کا قانون لاگو ہوا دوسرے کا نہیں، مگر ساری دنیا اب شرق جائے یا غرب جائے، ہر ایک جس قانون کے تابع رہتا ہے اس کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ اس رحمت مصطفیٰ سے نہ شرق والے نکلتے ہیں، نہ غرب والے، نہ شمال والے، نہ جنوب والے، ہر لمحہ ہر لحظہ بندہ جس کا تابع اور جس کا محتاج ہے اس کا نام ہے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ ایک لمحہ ایک چیز کے محتاج ہیں، دوسرے لمحے وہ محتاجی ختم ہو گئی۔ مثلاً آپ پیاسے ہیں تو کس کے محتاج ہوگے؟ پانی کے۔ پانی سیر ہو کے آپ پی لیں، اس کے بعد کوئی عمدہ سے عمدہ مشروب بھی آپ کے سامنے رکھ دے تو آپ پئیں گے؟ کیوں؟ آپ نے پہلے پی لیا، محتاجی ختم ہو گئی۔ آپ بھوکے ہیں تو کس کے محتاج؟ کھانے کے۔ اب کھانا کھا لیا تو کھانے سیر ہونے کے بعد کھانے کی محتاجی ختم۔ بیٹا بچہ پیدا ہوا تو بچہ محتاج ہو گیا ماں کا، 4-5 سال گزرے تو محتاجی ختم، سکول کا محتاج۔ جب اس نے میٹرک کر لی تو ہائی سکول کی محتاجی ختم، وہاں سے چلا گیا کالج میں، اب کالج کا محتاج۔ جب وہاں سے بی ایس سی کر لی تو کالج کی محتاجی ختم، وہ یونیورسٹی چلا گیا، آخری ڈگری اس نے لے لی تو ایک وقت آتا ہے تمام تعلیمی انسٹیٹیوٹ کا وہ محتاج نہیں رہتا، محتاجی ختم ہو گئی۔ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے محتاج، میڈیسن لی تو میڈیسن کی محتاجی بھی ختم، جب شفا یاب ہو گئے تو ڈاکٹر کی محتاجی بھی ختم۔ تو ایک لمحہ بندہ ایک شے کا محتاج ہے، اگلے لمحے اس کی محتاجی نہیں رہتی، مگر ایک رحمت مصطفیٰ ایسی ہے
अमीर हो तब भी इसका मोहताज, गरीब हो तब भी इसका मोहताज, वो खुशी हो तब भी इसका मोहताज, गमी हो तब भी इसका मोहताज। अरे अगर किसी शय की मोहताजी नहीं खत्म होती तो उसका नाम ज़हरा के बाबा की रहमत है। हर लम्हा इस रहमत मुस्तफ़ा का बंदा मोहताज रहता है। और कोई बंदा यही कह दे कि हम अल्लाह के अलावा किसी शय के मोहताज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी शय के, बोले ये जो अक्ल है ना बंदे की, अक्ल के बारे में कहते हैं अक्ल अय्यार है, 100 बेस बदलती है। और बिलखसूस कभी ये अंधेरे में बैठी हो तो बड़ी दूर देखती है। तो अक्ल बंदे को यही कह दे कि हम तो अल्लाह के अलावा किसी के भी मोहताज नहीं है। तो अगर एक लम्हा के लिए इस बात को ले लें, मज़ीद आगे जो जो दिन जाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो रफ्ता रफ्ता सर्दी पीक पे चली जाएगी। तो घर में जब बेटी को, बहू को, घर वालों को आप कहें सर्दी आ गई है तो चादर निकाल दें, क्योंकि सर्दी आ गई है तो क्या निकाल दें, बोले क्योंकि अब चादर के मोहताज हो गए। तो वो आगे से ये कह दें कि आप चादर के मोहताज नहीं, आप किसके मोहताज हैं, अल्लाह के। तो 2-3 दिन सर्दी में बाहर खड़ा रहें, चादर ना लें, लग पता जाए तौहीद क्या चीज़ होती है, मोहताजी क्या होती है। प्यास लगे बंदा पानी मांगे, पानी ना दे कि आप तो अल्लाह के मोहताज हैं, पानी के थोड़े मोहताज। तो 2 दिन पानी ना दे, उसे पता चल जाए तौहीद क्या चीज़ होती है। खाने के मोहताज, खाना मांगे ना दे, आप अल्लाह के मोहताज, उसे पता चल जाए कि ईमान इस्लाम क्या, मोहताजी क्या है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि टक्के टक्के चीज़ों का बंदा मोहताज है। खाना क्या है, बंदा खाने का मोहताज, कपड़ों का मोहताज, पानी का मोहताज, गर्मी है तो पंखे का मोहताज, सर्दी है तो मोटे कपड़ों का मोहताज। जो बंदा इतना हकीर कि टक्के टक्के चीज़ों का मोहताज हो, तो नादान नहीं मोहताज तो मुस्तफ़ा के मोहताज नहीं। ये कौन सा ईमान हुआ। पता ये चला कि जो बंदा पानी का, भूख लगे तो खाने का मोहताज, अरे वो ऑक्सीजन का मोहताज, टक्के टक्के चीजों का मोहताज। तो जिस शय की मोहताजी सबसे बढ़ के है, उस शय का नाम रहमत मुस्तफ़ा है। इस रहमत के बगैर चारा कोई नहीं है। इस रहमत के, इसी रहमत की तवज्जो से बंदे मोमन की सांस चलती है। लोगों के नज़दीक बंदे को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मगर ईमान वालों के नज़दीक जिंदगी नाम ही रहमत मुस्तफ़ा का है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शाने मुस्तफ़ा। इस रहमत के मज़ाहिर आपको बाकी भी कई चीज़ों में नज़र आएंगे। मसलन अगली जो बात बताने लगा हूँ, बेटी को रहमत कहा गया है। बेटी अल्लाह की क्या है, रहमत। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने असहाब की मजलिस में, आपने फरमाया कि अगर किसी के घर में 2 बेटियां हों, वो 2 की परवरिश करे, पाले पोसे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको पढ़ाए लिखाए, अच्छी जगह शादियां करे, उनको मोहब्बत दे, प्यार दे, शफकत दे। तो हुजूर ने फरमाया वो बंदा, यानी उस बेटी के जो वालिदैन हैं वो, और हुजूर ने फरमाया मैं रोज़े क़यामत इस तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह मेरे हाथ की 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एक सहाबी ने ये बात सुनी, वो खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर आपकी ज़ुबान पाक से निकला है 2, मेरी 1 है, 2 नहीं है, तो क्या मुझे भी ये कुर्बत मिलेगी? तो इस पर आपने फरमाया तू दूसरी की दुआ किया कर। क्या किया कर? तो क्या ख्याल है, जब पहले शादी हुई तो पहली बेटी होगी तो उसके बाद दूसरी बेटी की दुआ की जाती है। फिर तो दुआएं ये करवाई जाती हैं पीराने कराम से भी, मशाइख से भी, असातिज़ा से भी, कि आप अगर अल्लाह दे तो बेटा दे, ताकि फैमिली पूरी हो जाए। और अगर दूसरी